बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली दो वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमले के बाद की सूरत हाल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तारीखी फ़ैसला है उसकी समाअत का पहले मैंने आपको अहवाल बताया, फिर मैंने आपको बताया हामिद खान साहब के हवाले से कि किस तरह उन्होंने वहाँ पर दलाइल दिए। अब ये जो तीसरी वीडियो है उस सिलसिले की मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ओहदे से हटाने के लिए, उनको अदलिया से निकलवाने के लिए, उनकी बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रजू किया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक कंप्लेंट या आप समझिए कि रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। हैरान कुन तौर पर वो वकला तंजीमें, हैरान कुन तौर पर वो वकला जो जस्टिस काजी फाइसा को बचाने के लिए सरतोड़ जिन्होंने कोशिशें की, जिन्होंने धमकियां लगाई, अदलिया को धमकाया, जिन्होंने हड़तालें की, जिन्होंने कहा कि हम रेफरेंस जला देंगे, हम अदालतों को ताले लगा देंगे, हम दरवाजे तोड़ देंगे, पता नहीं क्या कुछ धमकियां नहीं लगाई गई, कितने लंबे दलाइल दिए गए। कहा गया कि इमरान खान को तौहीन अदालत लगा के फारिग कर दें, सदर आरिफ अलवी को घर भेज दें। हुकूमत ने बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की काजी फाइसा साहब के लिए, लेकिन मैं आपके सामने ये रखूँगा ये कंप्लेंट और ये रेफरेंस जिसके अतर मिनल्ला साहब के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस का जो फोरम है एहतसाब का सुप्रीम जुडिशल कौंसल, उसमें बिल्कुल किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई भी दरख्वास्त दायर कर सकता है, कोई भी शिकायत कर सकता है अगर वो समझता है जज का कंडक्ट ठीक नहीं है, जज मिसकंडक्ट मुर्तकिब हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, कोई भी दरख्वास्त दायर कर सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वकला जो काजी फाइसा साहब को के ख़िलाफ़ जब उनके बीवी और बच्चों के असास और जदादें सामने आई और हुकूमत ने एक अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा, तो इन्होंने उस रेफरेंस के ऊपर कितना शोर मचाया, एक कोहराम बर्पा किया। आज ये खुद अतर मिनल्ला साहब को निकलवाना चाहते हैं और मैंने तमाम वकला तंजीमों का इसलिए जिक्र किया है कि मुझे ये लगता है कि मैं नहीं वो कर सकता कि हनीफ राही साहब बग़ैर इन वकला तंजीमों के आशीर्वाद के वो ये रेफरेंस, ये शिकायत दायर कर सकते हैं। उसकी दूसरी दलील ये है कि हनीफ राही साहब, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हामिद खान साहब के बिल्कुल पीछे, काश कि वो सीसीटीवी फुटेज निकल सकती, वो वीडियो बन सकती, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में मोबाइल अलाउ नहीं होता और सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, अगर कोई चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले, देख ले कि हामिद खान साहब के बिल्कुल पीछे ये हनीफ राही एडवोकेट साहब खड़े थे। मेरी अच्छी उनके साथ दुआ सलाम है और मैं कह रहा हूँ इसमें कोई वो नहीं है कि उनको हनीफ राही साहब आज़ाद हैं, वो कर सकते हैं कंप्लेंट, वो रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि अपनी शिकायत के ये मसला है। लेकिन फिर ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए कि काजी फाइसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम हुकूमत भेजे तो वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब है, ज़बान भी गलत इस्तेमाल किया, ये भी किया, वो भी किया। लेकिन ये अब अतर मिनल्ला साहब ने क्योंकि एक स्टैंड लिया है, एक तारीखी फ़ैसला दिया है, तो उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त और ये शिकायत, ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया है, जिसमें अतर मिनल्ला साहब को फ्रीक बनाया गया है। उसका मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें बहुत सारे मौक़ों के ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है और क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर हनीफ राही एडवोकेट साहब जो हैं उनका कोई तल्लुक़ नहीं है सकती है बार के मामलात के साथ, वकला तंजीमों के साथ, तो वो क्यों रोस्टरम के ऊपर मेन उन वकला में ठहरे हुए थे जो वहाँ पर दलाइल दे रहे थे। इसमें कहा गया है, हनीफ राही कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार का ताहयात रुकन और ज्यूरिस्ट फाउंडेशन का बानी रुकन हूँ और मैं बतौर पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी आइन के आर्टिकल 5 और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रूल्स 1989 के तहत कानून की हुक्मरानी और अदालतों के अमूर बहाल करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरा ये ईमान है कि अगर वकला अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ सकते तो उन्हें वकील होने का दावा नहीं करना चाहिए। आगे ये बताएंगे अभी कि कौन से वकला के हकूक़ हैं जिनके लिए हनीफ राही साहब लड़ रहे हैं और ये वकला तंजीमें लड़ रही हैं। पैराग्राफ नंबर 2 लिखा गया है कि इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में इतवार की रात को वकला के चैम्बर में इस्तेमाल करने का अमल 8 फरवरी 2021 को होने वाले वाक़े की वजह बना, जिसके नतीजे में थाना मरगला और थाना रमना में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने खात में खुद ही वाक़े की तफसील लिख दी है। पैराग्राफ नंबर 3 हनीफ राही एडवोकेट लिखते हैं कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को अदालत के रजिस्ट्रार ने 9 बजे से 9:30 बजे के दौरान वाक़े के बारे में बता दिया था। इन हक़ाइक़ का एतराफ़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपने उस ख़त में किया है जिसमें उन्होंने वाक़े की वजूहात, वकला के मार्च और वकला के F8 कचहरी छोड़ने के बारे में लिखा है। वो जो उन्होंने बार को एक लेटर लिखा है। यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि अगर आप उस लेटर का मुकम्मल मतन सुनना चाहते हैं तो आप साकिब बशीर साहब और फैज़ महमूद साहब की वीडियो जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को कर चुके हैं। जो चीज़ें वो कर चुके होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक, वो मैं इसलिए नहीं करता कि अगर
میں نے ہی گھر بیٹھ کے وہ چیزیں کرنی ہیں ان کی دیکھ کر، تو پھر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ جو گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، اسلام آباد کورٹ میں ہوتے ہیں، سارا دن کورٹ روم کے اندر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ بہت غیر اخلاقی بات ہے کہ میں وہ چیزیں سن کے اور میں اپنی ویڈیو کے تو بنا کے پیش کروں، ایسا مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، فیاض محمود لکھیں گے اور ثاقب بشیر لکھیں گے، دونوں کے چینل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8:30 بجے مطلب اس دن پھر رات کو اگریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھانہ مارگلہ پر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صورتحال کو قابو کرنے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے غلط اندازہ لگایا کہ انرولڈ وکلاء عام حالات کی طرح تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنے خط کے پیراگراف نمبر 3 میں کیا ہے۔ مزاحمت کرنے والے وکلاء انسان تھے اور بغیر نوٹس دیے چیمبر گرائے جانے کے واقعے کے متاثرین تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس وقت مزاحمت کرنا ایک نارمل انسانی کنڈکٹ تھا اور وکلاء کا یہ عمل پاکستان پینل کوڈ کے تحت نہیں آتا۔ سادگی دیکھیے کہ یہ انسانی فطرت تھی، وہ غصے میں آ گئے تھے اور غصے میں کیا کیا، چیف جسٹس کو ننگی گالیاں دیں جا کے اور ان کے اوپر حملہ کیا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ لگا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو کئی گھنٹوں تک یرغمال بنا کے رکھا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کیا کہ ان وکلاء میں بہت سے وکلاء امیچور تھے، یعنی ناسمجھ تھے، اور ابھی تک ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر انرول بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے چیف جسٹس نے درست طور پر خود کو غلط کہا۔ وہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ میری غلطی تھی، وہ تو انہوں نے اور انداز میں لکھا، لیکن یہ اس کو اور رنگ دے رہے ہیں کہ اسی وجہ سے چیف جسٹس نے درست طور پر خود کو غلط کہا ہے، اور انہوں نے خود وکلاء کے ہجوم کو دعوت دی اور وکلاء کے رہنماؤں کو بلانے کے بجائے براہ راست ان وکلاء سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ وکلاء آ کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا آ جائیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آ کر چیف جسٹس پر حملہ کر دیں گے، انہیں یرغمال بنا لیں گے اور انہیں اس طرح حفظ بجا میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اعلیٰ گفتار و کردار کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ایک بچگانہ عمل کیا۔ پیراگراف نمبر 4 لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے یعنی اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے خط لکھنا نہ تو عدالتی عمل ہے نہ ہی انتظامی عمل ہے، یہ ان کا ذاتی فعل تھا، کیونکہ کسی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ بار کونسل پر کیچڑ اچھالا جائے۔ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ بار کونسل کو جو خط لکھا اطہر من اللہ صاحب نے، وہ بار کونسل پر کیچڑ اچھالا گیا، اور بار کونسل سے اپنی پسند کا جواب حاصل کرنا ایک جج کو زیب نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں ذاتی خواہشات اور خوشی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی، ایک شخص کے لیے پوری عدلیہ کو دو پر نہیں لگایا جا سکتا۔ چونکہ اطہر من اللہ صاحب خود کو عوام کے سامنے بطور ایسا جج پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرتا ہے، تو پھر وہ ریفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت سے مقدمات میں ایسے تمام اقدامات کا عدم قرار دیے جن کو قانونی بیکنگ نہیں ہوتی، لیگل بیکنگ نہیں ہوتی، ان کو عدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5 اس میں لکھا گیا ہے کہ شکایت نمبر 121 کو رجسٹر کر کے اور اس پر 18 فروری 2021 کو آرڈر جاری کر کے چیف جسٹس نے بار کونسل کی آزادی میں مداخلت کی ہے۔ میرے خیال ہے یہ وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بہتر تو فیاض بھائی یا ثاقب بشیر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن یہ شاید وہ ہے جو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں حملہ آوروں کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس آرڈر کے پیرا نمبر 6 میں انہوں نے بار کونسل میں تحقیقات کے لیے شکایت کی ہے۔ ریاض حنیف راہی نے کہا ہے کہ انہوں نے 15 فروری کو اپنی درخواست میں کہا تھا کہ تحقیقات کا حکم بھی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود اپنے مقصد کا، اپنے کاز کا یعنی جج بن جائے، کیونکہ ججز کے ضابطۂ اخلاق کی شق 6 تقاضا کرتی ہے کہ جج کو مقدمہ بازی سے گریز کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 6 اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کے 8 فروری کے انتظامی حکم کی روشنی میں تھانہ رمنا میں مقدمہ نمبر 99 درج کیا گیا۔ اس سے ایک ہی عدالت کے ججز کے مابین ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کا معاملہ بن گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ فاضل ججز کا موقع مختلف ہو، لیکن چیف جسٹس کی اسکیم کے مطابق ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 9 کے تحت ہم آہنگی برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ پیراگراف نمبر 7 اس میں کہا گیا کہ ایک جج اپنی انا کی تسکین کے لیے ریاستی مشینری کو استعمال نہیں کر سکتا، اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وکلاء کے خلاف مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 لگائی جائے۔ ایسا کرنا سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ضابطہ اخلاق کی شق 2 کے مطابق عدالت میں ایک جج کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 8
اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے ہڑتال پر جا کر آئین کو معطل کر دیا. یہ بات میں وضاحت آئی تھی کہ انہوں نے ہڑتال نہیں کی تھی، بلکہ کیونکہ اس دن حالات بڑے کشیدہ تھے تو انہوں نے ایک دن کے لیے جو ہے وہ کال لسٹیں منسوخ کی تھیں، کیونکہ ادھر سے وکلا بھی کہہ رہے تھے ہم پیش نہیں ہوں گے، سائلین کو مشکلات ہو سکتی تھیں. لیکن اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ میں ثاقب صاحب کا یا فیاض صاحب کا انٹرویو کروں گا تو اس میں ان سے یہ چیزیں پوچھیں گے جو کنفیوژن ذہن میں. کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے ہڑتال پر جا کر آئین کو معطل کر دیا اور انہوں نے 9 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹیں چھپا کر انتہائی نامناسب، جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد کام کو ریگولائز کرنے کے لیے ایک آفس آرڈر جاری کیا گیا. یہ بھی ایک جج کی غیر معمولی حرکت ہے. انہوں نے اس کام سے انکار کیا جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. پیراگراف نمبر 9. اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس ان مقدمات میں دلچسپی لے رہے ہیں جو وکلا کے خلاف ہیں، لیکن کئی مقدمات کے فیصلے نہیں سناتے، جیسے کہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے خلاف کوورانٹو کی ریٹ پیٹیشن جو چیف جسٹس نے 28 اگست 2019 کو سنی تھی، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا. اس لیے چیف جسٹس مقدمات کا تیزی سے فیصلہ نہ کر کے مسلسل ضابطۂ اخلاق کی شق 10 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی شق 10 کے مطابق جج کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے ذریعے بولتا ہے، لیکن چیف جسٹس مشہوری حاصل کرنے کے لیے ریمارکس کے ذریعے بولتے ہیں، جو کہ ضابطۂ اخلاق کی شق 5 کی خلاف ورزی ہے. مشہوری کا خواہش مند جج کبھی غیر جانبدار نہیں رہتا اور جج کی کوالٹی کھو دیتا ہے. لاسٹ پیراگراف میں ہے کہ وکلا کے اس معاملے کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ اپنے ذاتی مسائل میں الجھے رہیں گے اور سائلین کو مشکلات کا سامنا ہوگا. حالانکہ ضابطۂ اخلاق چیف جسٹس کو کسی بھی عوامی تنازع کا حصہ بننے سے روکتا ہے. یہ جو الزامات ہیں وہ کہتے ہیں اس ریکارڈ کی روشنی میں لگائے گئے ہیں جو اس شکایت کے ساتھ منسلک ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 ریکارڈ بھی لگائے ہیں. استدعا انہوں نے یہ کیا کہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا یہ کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے خلاف ان الزامات کی روشنی میں انکوائری شروع کر کے قانونی کارروائی کی جائے. وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے تو مس کنڈکٹ کے مرتکب کی سزا پر یہی ہوتا ہے کہ انہیں عدالت سے اور نکال دیا جاتا ہے. وہ ایز اے جج کام نہیں جاری رکھ سکتے، جیسے جسٹس عرفان سے تھے شوکت عزیز صدیقی کو ہٹایا گیا تھا. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ حکومت نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا، کتنا کوہرام مچا، کتنا شور بپا ہوا، کیا کچھ کیا گیا، کتنے الزامات لگے، کتنے بڑے بڑے وکیل پیش ہوئے. آج جو ایک عوامی تاثر ہے، کیونکہ قاضی فیصل صاحب آج کل عوامی تاثر پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ عوامی تاثر ہے، یہ عوامی تاثر ہے، تو عوامی تاثر ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، حنیف رائی ایڈوکیٹ صاحب، یہ خود نہیں آئے، ان کو سپورٹ حاصل ہے وکلا تنظیموں کی، اور یہ ان کی پراکسی کے طور پر سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہیں اطہر من اللہ صاحب کو نکلوانے کے لیے. اطہر من اللہ صاحب کو نکلوانے کے لیے ان کے جائز کام کی وجہ سے، ان کے آئین اور قانون کے مطابق تاریخی فیصلے کی وجہ سے اگر ان کو وہ کریں تو وکلا ان کو نکلوانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں تو یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. لیکن اگر قاضی فیصل صاحب کے اہلیہ بچوں کی اساس و جدادیں سامنے آئیں، ان سے جواب پوچھا جائے تو یہ آئین پر اور عدلیہ پر حملہ ہے. یہ وہ منافقانہ ایک کردار ہے، ایک چہرہ ہے جو ہمیں بہت سارے لوگوں کا نظر آتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.